ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء جو گر پڑتے ہیں نجاسات ناپاک چیزیں سمن میں گھی میں پانی میں کیا کرنا ہے گھی پانی کا. وقال الزهري لا بأس بالماء امام زہری کہتے ہیں کوئی عرض نہیں صاف پانی کے ما لم يغيره طعم او جب ريح تک کہ اس کا ذائقہ یا ريح او لون یا رنگت نہ بدلے پانی پی کے. وقال حماد لا بأس بريش الميتة کوئی عرض نہیں مردار کے پر کے ساتھ مردار کا پر گر پڑے ریش مانا پار. وقال الزهري في عظام الموتى مردوں کی ہڈیوں کے بارے میں نحو الفیل وغیرہ جیسے ہاتھی اور اس کے علاوہ. ادرکت ناسا من سلف العلماء میں نے بہت سارے لوگ پہلے علماء میں سے پائے یمتشطون بها وہ مردار کی ہڈیوں کی کنگیاں بنا لیتے ویدہنون فیها اور ان میں تیل رکھتے یعنی شیشیاں وغیرہ ڈبیاں بنا لیتے. لا يرون به بأسا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. سمجھا گی جی ہڈیوں کا کوئی حرج نہیں بندہ تیل وغیرہ کنگھی وغیرہ بنا سکتا ہے. وقال ابن سیرین وابراہیم لا باس بتجارت العاجی محمد بن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں لا باس بتجارت العاجی آج کوئی حرج نہیں ہاتھی کے دانت کی تجارت کے بارے میں متعلق. آج میں نا ہاتھی کا دانت ہاتھی کے دانت کی تجارت کی جا سکتی ہے. بھائی کیا ہوئے گا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ چوہے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا سقطت فی سمن جو گر پڑے گھی میں فقال القوها اسے ڈال دو وما حولها یعنی پھینک دو اس کو اور جو اس کے ارد گرد آس پاس ہے وکلوا سمنکم اور باقی گھی اپنا کھا لو. حدثنا علی بن عبد اللہ دوسرے علماء کا موقف ہے کہ اگر گھی پتلا ہے تو پھر سارا ڈھیل دو اگر جمع ہوا ہے تو پھر ایسا کر لو. امام بخاری کا موقف برعکس ہے وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا بہت آپ پھینک دو جہاں چوہے کا اثر ہے باقی کھا لو. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ سقطت فی سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه اس کو پھینک دو. وقال معن حدثنا مالک ما لا احصیہ کتنی دفعہ یعنی امام مالک نے بڑی دفعہ یہ حدیث مجھے بیان کی بالا اسی میں شمار نہیں کر سکتا. یقول عن ابن عباس عن میمونۃ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم ہر زخم جو زخم پہنچایا جاتا ہے مسلمان فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یکون یوم القیامت کہیاتی ہوگا قیامت کے دن اسی طرح جیسے لگا تھا آج لگ گیا تازہ زخم. استعینت جب وہ لگایا گیا تفجر دما تفجر دم اللون تفجر دمن بس بات ختم ہو گئی. اس سے بہرا ہوگا خون آج میں ہونے ہی زخم لگ گیا ہے. اللہ اللون لون الدم رنگ خون کا رنگ ہوگا. والعرف عرف المسک اور خوشبو کیسی ہوگی کستوری کی. اللہ اکبر واہ مجاہدین. باب البول فی الماء الدائم کھڑے پانی میں پیشاب کرنا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الأعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. کیا معنی ہے کہ ہم بعد میں ہیں اور قیامت والے دن پہلے ہوں گے جنت میں جائیں گے. ابھی ابھی اسناد ہی قال
لا يبولن احدكم في الماء الدائم نہ پیشاب کرے ٹھہرے پانی میں، ٹھہرے پانی میں. الذي لا يجري جو نہ چل رہا ہو. ثم يغتسل فيه پھر اس میں غسل کرے. باب اذا القي على ظهر المصلى مصلی جب ڈال دی جائے نمازی کی پیٹھ پر قذر کوئی گندگی او جیفت یا کوئی مردار، لم تفسد علیہ صلاته، اس کی نماز خراب نہیں ہوتی. قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما جب عبداللہ بن عمر اپنے کپڑے میں خون دیکھتے وهو يصلي اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے وضعه اس کو اتار دیتے ومضى في صلاته، اور اپنی نماز میں نماز جاری لگے رہتے، نماز جاری رکھتے. وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة یا جنابت او لغیر القبلة یا بغیر قبلہ یعنی قبلے وال منہ نہیں، کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، او تیمم یا اس نے سمجھا گئی نا خون لگا ہوا ہے یا جنابت لگی ہے یا قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں، ٹھیک ہے ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا. یا اس نے تیمم کر لیا، فصلى تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثم ادرك الماء پھر پانی پا لیا، في وقته اسی وقت میں نماز کے وقت میں پانی مل گیا، لا يعيد تو نماز دوبارہ نہیں دہرائے گا، نہ پڑھے، تیمم کے ساتھ پڑھ لی بس پڑھ لی، بغیر قبلہ کی بھی پڑھ لی، اسے نہیں پتہ چلا تو اس کی نماز ہو گئی. حدثنا عبدان ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سواری پہ نماز پڑھ سکتا ہے. کیسے؟ مثلا سواری جا رہی ہے، ٹرین کہہ لو، ہاں جی تو قبلے کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو پھر پڑھ سکتا ہے، کوشش کرے کہ قبلے کی طرف منہ کر لے. ٹھیک ہے اگر ٹائم ہو گیا نماز کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نماز بالکل قضا ہو جائے گی. ہاں جی ویسے یہ نفلی نماز کے بارے میں ہے. ہاں اگر فرض نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے تو پھر آپ پڑھیں بالکل قبلے کا. آج کل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حافظ صاحب. ہاں جی میپ پہ پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود کہہ رہے ہیں اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد آئے سجدے کیا یا نماز میں تھے، سجدے میں. اللہ اکبر. قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني نماز نے سوالے تے جا رہے ایک دفعہ نمو قبلے وال کر لوے نماز نہیں ذرا پھر جدھر جاندی جائے. قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. اب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل واصحاب له جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال بعضهم لبعض، بعض نے بعض کے لیے کہا ایکم یجیو بصلاۃ جزور بنی فلان، بصلاۃ جزور بنی فلان، کون لائے گا بنی فلان کے اونٹ کی بچے دانی. سلام ہے نا بچے دانی اوجری. ہاں جی پوچھ فیضعه علی ظہر محمد، رکھ دے محمد کی پیٹھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اذا سجد، ہوئے جب وہ سجدے میں جائے. فانبعث اشقل قوم، اشقل قوم تو پھر کون گیا کون اٹھا قوم لوگوں میں سب سے زیادہ جو شقی گندا بدبخت آدمی. فجاء به، وہ لے آیا. فنظر، فنظرہ وہ دیکھتا رہا حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے. وضعه علی ظہرہ، اس نے رکھ دی وہ آپ کی پیٹھ پر. بین کتفیہ، کہاں رکھی؟ کندھوں کے درمیان. اللہ. وانا انظر، عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی شیئا، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، میں ماڑا بندہ سا. لو کانت لی منعۃ، کاش کہ ہوتا میرے لیے منع روکنا یعنی طاقت، قال میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. قال فجعلوا يضحكون وہ ہنسنے لگے. ويحيل بعضهم على بعض، ہائے 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 ہائے، اور گر رہا تھا بعض کے اوپر. آپ صاحب ظالم آسرے دیکھ دو دو ٹکتے دیکھیے ہیں پھنسیا کہ نہیں آیا کہ نہیں قابو، اور نکل کے بھی کھائے ذرا ہیں جی کہتے ان کے ظالم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، اور رسول اللہ سجدے میں تھے. لا يرفع راسه، وعلیکم السلام. اشرف صاحب آپ لیٹ ہو گئے، آپ اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے. حتی جاءته فاطمہ، ہائے 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 ہائے، وہ بھاری تھی نا جی، وہ جو بچے دانی وہ بھاری تھی، تو آپ
مجبور ہو گئے، سر نہ اٹھا سکے، یہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں کب وہ آیا ہے نا، پھنس گیا نا، تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ آ گئی فاطمہ. فاطمہ نے تو پھر آ ہی جانا تھا نا. فطرحته عن ظهره، ہائے ہائے ہائے، اس کو پھینکا آپ کی پیٹھ سے. فرفع راسه، آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فرمایا اللہ قریش کو پکڑ لے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا. فشك ذلك عليه، تو یہ بات ہم پہ ناگوار گزری. منڈے تھے ایسا نا سارا، جی. منڈے تھے ایسا. اذ دعا علیہم، یہ بات ناگوار گزری جب آپ نے ان کے خلاف دعا کی، بد دعا کی. قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة، وہ سمجھتے تھے اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، مکے میں دعا قبول. اور پھر محمد کی دعا. ڈر گئے. ثم اللهم عليك ہوئے ہوئے پھر اپنے نام لینے شروع کر دیے. بأبي جهل، آپ صاحب دیکھو، یا اللہ ابو جہل کو پکڑ، وعليك بعتبة بن ربيعة، عتبہ بن ربیع کو پکڑ، وشيبة بن ربيعة، شیبہ کو پکڑ. والوليد بن عتبة. کتنے بدماش ہو گئے؟ 4. ولید، ہوئے ہوئے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید. وأمية بن خلف، اللہ، ابیہ کو بھی پکڑ. وعقبة بن أبي معيط، یہ لے کے آیا تھا، یہ لانتی تھا جو لے کے آیا. لانتی سی. جی. عقبہ بن ابی معیط 6 ہو گئے. وأدى السابع اور 7ویں کا بھی نام لیا، فلم يحفظه، لیکن وہ راوی بھول گیا. عبداللہ بن مسعود بھول سکتا ہے، عائشہ نہیں بھول سکتی. جی. وہ کہتے ہیں نا عائشہ نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا علی کا، یہ بھول گیا 7ویں کا نام. اس کو کوئی عداوت تھی 7ویں کے ساتھ؟ نہیں. بھول گیا، ویسے بھول گیا. عائشہ بھی بھول گئی علی کا نام. جی. کیا ہے اس میں؟ میں اشرف صاحب سے کہوں، اشرف صاحب ہم گئے تھے ایک دفعہ ادھر، وہ جو ماجرے والا ہے ان کے ڈیرے پہ گئے تھے. ایک میں تھا، ایک عبدالعزیز تھا، ایک آپ تھے، چوتھا کون تھا پتہ نہیں. اشرف کو یاد ہے کہ نہیں؟ اگر اشرف نہ بتائے آپ کیا سمجھیں گے؟ اشرف کو کوئی مخالفت ہے اس بندے کے ساتھ؟ نہیں. اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا. اشرف کو کوئی عداوت ہے؟ او بھائی عداوت نہیں، ویسے اشرف بھول گیا ہے. حضرت عائشہ کو عداوت کوئی نہیں ہے، علی بیٹا ہے، نام بھول گئی. رافضیوں نے، الو کے پٹھوں نے ایشو بنا لیا. ایک ہے کتنا اختلاف تھا، ہر بات ہی منفی. والذی نفسی بیدیہ، مجھے ذات کی قسم کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب. اللہ اللہ، میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے رسول اللہ نے نام لیے وہ بدر کے کنویں میں گرے پڑے تھے. سرا گرے پڑے، سری کی جمع. عبارت پڑھ لے ذرا. لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب قلیب بدر. قلیب بدر، سرا میرا گرے پڑے فی القلیب قلیب بدر، اس کنویں میں جو بدر کا کنواں تھا. باب البزاق والمخاط بزاق میں تھوک اور کھنگار ونحوه، اور اس طرح پھر صحیح چل رہا ہے فی الصوب. کپڑے میں. وقال عروۃ عن المسور ومروان خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان الحدیبیہ، حدیبیہ والے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فذکر الحدیث وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا، اور نہیں آپ کھنگار پھینکتے تھے، کھنگار ڈالتے تھے، الا وقت فی کف رجل منہم، مگر وہ گرتا تھا ان کی ہتھیلیوں میں. صحابت نبی دا کھنگار بھی اپنے ہتھاں تے ملتے سن. فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور ملتے اپنے چہرے پہ اور اپنی جلد پر. جلد پر. اللہ، برکت کے لیے، برکت کے لیے اتنا پیار سے صحابہ نے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ. نبی اسلام نے تھوکا اپنے کپڑے میں. قال ابو عبداللہ طولہ ابن ابی مریم، ابن مریم نے حدیث لمبی بیان کی. قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثني حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ، نہیں ہے وضو نبیذ کے ساتھ، وہ جو کھجوریں وغیرہ بھگو کے بنایا جائے نا، وہ پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے نہیں. ولا بالمسکر،
اور نہ مسکر کا معنی کیا ہے؟ یا نشہ نشہ آور چیز کے ساتھ. کہ شراب نہ وضو کرنا شروع کر دو. وکرہ الحسن و ابو العالیۃ مکروہ سمجھا اس کو حسن نے اور ابو العالیہ نے. وقال عطاء عطا راوی کہتے ہیں التیمم احب الی من الوضوء. ہاں تیمم زیادہ محبوب ہے میری طرف اس وضو سے جو نبیذ کے ساتھ کیا جائے. التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ ٹھیک ہے. واللبن. اور دودھ کے ساتھ دودھ نال وضو کرنا نہیں. دودھ تو پینے کے لیے نا وضو کے لیے تو نہیں. اگر نہیں آپ کو پانی ملتا آپ تیمم کر لیں. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فهو حرام. ہر شراب جو نشہ لائے وہ حرام ہے. وہ حرام ہے. باب غسل المرأة اباہ الدم عورت کا دھونا اپنے باپ سے خون عن وجهه. اس کے چہرے سے. وقال ابو العالیۃ امسحوا على رجلی. ابو العالیہ کہتے ہیں امسحو علی رجلی مسح کر دو میرے پاؤں پر فإنها مریضۃ. کیونکہ یہ میرا پاؤں بھی نہا یہ ضمیر مؤنث کی ہے. رجل مؤنث ہے نا جی جی کیونکہ یہ میرا پاؤں بیمار ہے کچھ زخم وغیرہ آیا ہوئے گا نا. جی. اگر لگا بھائی اس کو دھونا نہیں دھونا اس پہ مسح کر دو. حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسالہ الناس وما بینی وبینہ احد. میرا اس کو درمیان اور کوئی نہیں تھا. بأی شیء دوی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز کے ساتھ رسول اللہ کے زخم کا علاج کیا گیا؟ دوبیا میں علاج دوائی علاج. فقال ما بقی احد عالم به منی. کوئی نہیں رہا دنیا میں جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو. سارے مر گئے دنیا سے چلے گئے. کان علی یجیء بترسہ. علی لا رہے تھے ڈھال فیہ ماء. اس ڈھال میں کیا تھا؟ پانی. پانی. وفاطمہ تغسل عن کہنے لگی وجهه. انہیں گلہ دسن والا میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں رہا. اور فاطمہ دھو رہی تھی عن وجهه الدم. ٹھیک ہے اپنے آپ کے چہرے سے خون. یہ مطلب کہ چہرہ بھی زخمی ہو گیا تھا. یہ جنگ یود کی بات ہے نا. جی. آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا. فاخذ حصیر تو پکڑی گئی لی گئی ایک چٹائی فاحرق اس کو جلایا گیا. فحشی به جرحه. اس کے ساتھ بھر دیا گیا آپ کا خون. اشرف صاحب یہ بھی طریقہ ہے نا خون روکنے کا آج کل. خون نہ رکے تو چٹائی جلا کے وہ زخم کے اندر رکھ دو بھر دو زخم کو خون رک جائے گا. باب السواک. مسواک کا بیان. وقال ابن عباس بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى. فاستنى میں نے آپ نے مسواک. استنى یستنو استنانا. ہاں جی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته يستن بسواک بیدہ. میں نے آپ کو پایا آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ مسواک کر رہے تھے. یقول جی او مسواک کر رہے ہیں او ایسے آواز میں سن رہا تھا کہ مسواک کرنے کی. والسواک فی فیہ. اور مسواک آپ کے منہ میں تھا کأنہ یتوہع. گویا کہ آپ او کر رہے تھے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل جب رسول وسلم رات کو اٹھتے یشوش فاہ بالسواک. آپ ملتے شاہ سے شوشو یعنی اچھی طرح ملتے. ایسے بھی کئی دن مسواک کرتے منہ جو گندی بو آتی رہے کہ نال دے نفرت کرن بھی کتھوں آ گیا. ملتے اپنے منہ کو ساتھ مسواک کے. باب دفع السواک الى الاکبر. مسواک دینا بڑے کو چھوٹا بڑے دے مسواک. اللہ جناب مسواک کرو. وقال عفان حدثنا صخر بن جویریۃ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے اتوسق بسواک میں مسواک کر رہا ہوں. فجاءنی رجلان آئے میرے پاس دو آدمی احدهما اکبر من الاخر ایک بڑا تھا دوسرے سے. فناولت السواک الاصغر منهما میں نے دیا وہ مسواک چھوٹے کو ان دونوں میں سے. فقیل لی کبر میرے لیے کہا بڑے کو دے. فدفعته الى الاکبر منهما. چلے میں نے دے دیا بڑے کو.
قال ابو عبد الله اختصره نعيم ہم نے اس کو مختصر بیان کیا نعیم راوی نے. عن ابن المبارک عن اسامۃ عن نافع عن ابن عمر. ٹھیک ہے. باب فضل من مات على الوضوء. اللہ اس شخص پر جو وضو کی حالت میں مر جائے. فضل من مات علی الوضو. اللہ میری اللہ ہوا امام بخاری. وضو با وضو ہو کے مرے. رات آپ جب سوئے نا تو وضو کر کے سویا کرے با وضو کی. ہو سکتا ہے آپ کو موت آ جائے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جہاں بندے سفیان. نماز نہیں پڑھتے ایویں سو جاندے نے. باب فضل من مات علی الوضو. سفر میں بھی ساجد وضو کر لینا چاہیے. آپ صاحب سفر پہ تو سفر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے سفر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں وضو ہر حال میں. ہاں سفر ہوئے ادھر ہوئے کیونکہ یہاں سفر کی تو بات ہو ہی نہیں نہ رہی. باب فضل من مات على الوضوء. علی الوضو ہے بس. سفر ایک بندہ سودا کوئی نہیں. نیند آتی ہے نا جی. آرام کرتا ہے نا تو موت بھی آ سکتی ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجعك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا جب تو آئے اپنے خوابگاہ کو فتوضأ وضوءك للصلاة تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو. ثم استجع على شقك الايمن پھر لے لو اپنی لیٹ جو اپنی دائیں کروٹ. ثم قل پھر یہ دعا کہو اللهم اسلمت وجهي اليك اللہ میں نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ طرف تیری. وفوضت امری اليك اور میں نے سپرد کر دیا اپنا معاملہ طرف تیری اور لگا دی میں نے اپنی پیٹھ طرف تیری. الجات زاری الیک والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة شوق کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے. اليك لا ملجأ ولا منجا منك. لا ملجا جی. نہیں کوئی پناہ اور نہیں کوئی نجات من ان کا تجھ سے مگر تیری طرف. الا اليك. ہاں اللهم آمنت اللہ میں ایمان لایا بکتابك الذي انزلت تیرے اس کتاب کے ساتھ جو تو نے نازل کی. ونبيك الذي ارسلت نبيك الذي نبيك الذي واب با ہے نا جی. واب نبی کلذی ارسلت ارسلتا تیرے اس نبی کے ساتھ جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا. فإن مت من ليلتك فانت علی فطرتي. اگر تجھے موت آ گئی اس رات میں تو دین اسلام پہ مرے گا. فضل من مات علی الوضو. واجعلهن آخر ما تتكلم به. اور یہ دعا سب سے آخر میں پڑھنی ہے. تجھے موت کیسے آئے گی؟ دین اسلام پہ. اگر باوضو ہو کے مرے گا یہ دعا پڑھ کے مرے گا دین اسلام پہ مرے گا. بڑی دعا ہے یار. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں میں نے یہ دعا نبی السلام کے سامنے پڑھی. فلما بلغت جب میں ان الفاظ پہ پہنچا اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک. میں نے پڑھ دیا ورسولک. نبی کا لفظ چھوڑ کے میں نے کیا پڑھ دیا؟ ورسولک. قال لا ونبیک. نہیں وہ پڑھ جو میں پڑھا رہا ہوں. ونبی کا جو ایک لفظ بدلے نبی کو قبول نہیں. اور جن ظالموں نے پورا دین ہی بدل دیا نبی کیسے قبول کرے گا؟ قال لا ونبیک الذی ارسلت. رسول کا نہیں پڑھنا نبی کا پڑھنا ہے. حالانکہ رسول کی عظمت زیادہ ہے رسالت کا منصب زیادہ ہے بنسبت نبوت کے. کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اب صاحب جی جی ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول نہیں ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبی ہے. اس لیے رسالت کا منصب زیادہ ہے بنسبت مقام نبوت کے. لیکن آپ لوگ نہیں جو میں نے پڑھایا ہے وہ پڑھنا ہے. اپنی مرضی نہ کرو. مرضیاں کرنے والوں نبی نے کہا اپنی مرضی نہ کرو. تمہاری مرضی نہیں چلنی. کتاب ختم ہوگی. الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم نے وحی بھی پڑھ لی
اور ہم نے ایمان بھی پڑھ لی علم بھی پڑھ اور علم بھی پڑھ لیا اور وضو بھی، یعنی 4 کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ جی اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم کتاب الغسل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چھٹیاں بھی ہوگی، جلسے سے پہلے کو 5-7 ہیں، وہ تو کرنی ہے تو، لیکن ابھی تک ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔